خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کے بیان میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 تک بیان ہوا تھا، اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، عزت کی بارگاہ کی قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جو منافقین پر، بے دینوں پر بہت سخت اور بھاری گزرتی ہے، اور جو مومنین ہیں جن کو اللہ رب العزت سے محبت ہے، جن کے دلوں میں رب ذوالجلال کی محبت ہوتی ہے، تو ان پر یہ راحت کا سامان بنتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، آپ کی قوم سے چلنے والے ان لوگوں کو جو اس وقت مدینہ منورہ میں رہتے تھے، جن کو یہودی کہا جاتا تھا، ان کو یہ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. فرمایا اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ اس سارے زمانے میں تمہیں فضیلت والا، تمہیں مرتبے والا اور بڑائی والا بنایا۔ انعام اللہ رب العزت نے جس طرح پہلے بھی یہ ذکر فرمایا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، پچھلی آیات میں بھی کہ بنی اسرائیل اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اللہ کے انعام یاد کرو،
اور اللہ سے عہد پورا کرو، تو اللہ پھر دوبارہ ان کو انعام یاد دلا رہا ہے، ان پر کی گئی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل، میری جو نعمتیں تم پر ہوئی تھی، انعام یہ تم پر ہوا تھا، تم سے مراد تمہارے آباء و اجداد، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل تھے، ان پر جو اللہ نے انعام فرمائے تھے نا، ان کو اللہ تعالی مدینے میں رہنے والے یہودیوں کو یاد کروا رہا ہے کہ یاد کرو تمہارے باپ داداؤں کو میں نے جو انعام کیا تھا، ان نعمتوں کو یاد کرو، ان احسانوں کو یاد کرو کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں زمانے میں بڑائی والا بنایا تھا، فضیلت والا بنایا تھا، یعنی کہ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی تھیں، بڑے شان عطا فرمائے تھے، بادشاہتیں عطا فرمائی تھیں، حکومتیں عطا فرمائی تھیں، تو اللہ نے وہ ساری نعمتیں یاد کروائی کہ ان کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں اتنی بڑائی عطا فرمائی تھی، اس قدر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمانے میں عزتیں عطا فرمائی تھی۔ اور ان کو یاد کرانے کا مقصد وہی ہے جو پیچھے اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، قرآن پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ، اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ان کو یہ نام یاد کروا رہا ہے، اور پھر رب ذوالجلال نے انہیں آگے تنبیہ بھی فرمائی، وارننگ دی، ٹھیک ہے نا، ان کو وارننگ دی، کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، فرمایا اور ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے جان کو نفع نہ پہنچائے گی، بدلہ نہ دے سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ آج تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، آج تمہیں دعوت دین دی جا رہی ہے، آج تمہیں اصلاح کی تمہارے لیے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ڈرو اس دن سے جس دن ایک جان دوسری جان کا بدلہ نہ دے سکے گی، جان نہ چھڑا سکے گی۔ فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور فرمایا اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ اس کے بدلے لیا جائے گا، اور فرمایا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ ڈرو اس دن سے، کس دن سے؟ قیامت والے دن سے، میدان محشر میں۔ اللہ نے فرمایا قیامت والے دن سے ڈرو کہ اس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں دے سکے گی، یعنی اگر ایک پھنسا نا تو دوسرا اس کو بچا نہیں سکتا۔ کوئی شخص اگر گنہگار ہوا، کوئی شخص اگر پھنس گیا اللہ کی عذاب میں، تو وہ دوسرا اس کو بچا نہیں سکتا۔ اور فرمایا کہ نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، ولا يقبل منها شفاعہ، کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی، ولا يؤخذ منها، اور نہ کچھ بدلہ لیا جائے گا، یعنی مال فدیہ بدیہ کچھ بھی نہیں لیا جائے گا اس دن۔ منہا عدل، کہ جان چھوڑ دی جائے جس کے بدلے، کہ مال لے کر جان چھوڑ دی جائے، کسی کی سفارش پر جان چھوڑ دی جائے، نہ ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی مدد کی جائے گی، نہ کوئی رعایت کی جائے گی۔ اب یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے کس کو مخاطب کر کے کہی؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بنی اسرائیل سے، کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ اور بنی اسرائیل کون؟ یہودی، جو اس وقت مدینہ منورہ میں رہتے تھے، یہودی، ان کو اللہ تعالیٰ یہ سارا خطاب فرما رہا ہے نا
کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو۔ یہ سب کس سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے؟ یہودیوں سے، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ نے پھر فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، فرمایا ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اب یہاں یہ خطاب ہوا کس کو؟ یہودیوں کو۔ اور آج کل بھی کیا بیان کی جاتی ہے؟ آج کل یہ بیان کی جاتی ہے کہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ لکھا ہے نا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا جس کے بدلے۔ تو کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ کسی کی شفاعت قبول نہیں کروں گا، کسی کا کہنا قبول نہیں کروں گا، کسی کی جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو بچا نہیں سکتا، بدلہ نہیں دے سکتا، اور تم کہتے ہو دیوانے ہوئے ہو کہ سرکار علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ ہاں ہے نا، ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ اور حضور کیا بہت ساری امت میں افراد شفاعت کریں گے، ان کی تفصیل ابھی بتاتا ہوں، لیکن میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت پڑھ کر مسلمانوں کو سنائی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کسی کی شفاعت قبول نہیں کروں گا، اور تم کہتے ہو حضور شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، بزرگ شفاعت کریں گے، بابا جی شفاعت کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ رب تو شفاعت قبول نہیں کرے گا، قرآن میں کہہ رہا ہے اور واقعی کہہ رہا ہے، لیکن کس سے کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ ابو بکر سے نہیں کہا حضور نے کہ ابو بکر تمہاری شفاعت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر سے اللہ نے نہیں کہا اے عمر تمہاری شفاعت نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان سے اللہ نے نہیں کہا عثمان تمہاری شفاعت نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی سے، عشرہ مبشرہ سے، حضور کے صحابہ سے، حضور کے اہل بیت سے اللہ نے نہیں کہا کہ تم لوگ بھلے شفاعت کرتے رہو یا تمہاری شفاعت کوئی کرتا رہے، میں کسی کی قبول نہیں کروں گا۔ نہ، یہاں اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ اس خوش فہمی میں مت رہو کہ تم یہ جو ہے اس خوش فہمی میں ہو کہ تمہیں کوئی بچا لے گا، تمہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، جہنم سے بچا لے گا۔ نہ، بچنا ہے تو ایک ہی رستہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی غلامی میں آنا۔ بچنا ہے تو ایک ہی رستہ ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھ لو، اسلام کے دامن میں آ جاؤ، بھلے جتنے بڑے گناہ گار ہو حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، حضور شفاعت فرمائیں گے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کسی کی شفاعت قبول نہیں کروں گا، کسی کی شفاعت قبول نہیں کروں گا، یعنی اگر کوئی یہودی مرا تو حضور اس کی شفاعت نہیں کریں گے، کوئی ہندو مرا حضور اس کی شفاعت نہیں کریں گے، کوئی عیسائی مرا حضور اس کی شفاعت نہیں کریں گے، کوئی پارسی مرا، کوئی غیر مسلم مرا، کلمہ نہیں پڑھا مر گیا تو حضور علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں قبول نہیں کریں گے، اس کی شفاعت حضور اللہ قبول نہیں کرے گا۔ حضور علیہ السلام اس کی شفاعت کریں گے ہی نہیں تو اللہ قبول کیسے کرے گا؟ قبول نہیں کرے گا۔ اور جس کی شفاعت کر دیں تو بات ہے نا، مانتے ہیں کہ غیر مسلم مر گیا، مانتے ہیں کہ وہ یہودی ہو کے مر گیا، مانتے ہیں کہ وہ کفر کی حالت میں مرا، لیکن اگر حضور نے شفاعت کر دی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہی بات تو سمجھانی ہے کہ عام انسان میں اور اللہ کے رسول کی شان میں کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ حدیث پاک ہے نا کہ جب ابو لہب مرا کس حالت میں مرا تھا؟ کافر تھا نا جب مرا، کفر کی حالت میں مرا،
جب ان کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کیسی گزر رہی ہے، کیا حالات گزر رہے ہیں؟ تو ابو لہب نے کہا کہ بہت سختی کا عالم ہے، بہت سختی کا عالم ہے، لیکن ہر پیر کو میرے عذاب میں کیا ہو جاتی ہے؟ کمی ہو جاتی ہے۔ وجہ کیوں ہوتی ہے؟ تو اس نے نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، حج کیے تھے، زکوٰۃ کی تھی، چلے کاٹے تھے، کیا کیا تھا؟ فرمایا اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور میں نے اس کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر پیر کو میرے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ یہ شفاعت ہے یا نہیں؟ اور پھر ہمارے علماء نے تو لکھا کہ میدان محشر جب ہوگا نا تو سختی کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ لوگ اپنے ہی پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ فرمایا کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ ناف تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، پھر اندر جائے گا، پھر نکلے گا، پھر ڈوبے گا، پھر لوگ بیزار ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ یا تو تو ہمیں جنت میں داخل کر یا تو جہنم میں داخل کر، اس سے ہمیں نجات دے، اس سے ہمیں نجات دے۔ تو لوگ پھر اس کے بعد کوئی ذریعہ تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے کسی کو، اس لیے کہ رب تو نظر رحمت نہیں فرمائے گا، رب کسی کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، سرکار علیہ السلام نے فرمایا آدم سے کہیں گے کہ آپ پہلے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ میزان قائم فرمائے، حساب و کتاب شروع کرے تاکہ ہمیں اس میدان محشر کے عذاب سے نجات ملے۔ حضرت آدم فرمائیں گے کہ میں نے پہلے ہی ایک خطا کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور بڑی مشکل سے اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ ہوئی، آج میری ہمت نہیں ہے رب کی بارگاہ میں کوئی بات کرنے کی۔ لوگ جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، وہ بھی کہیں گے کہ آج میں رب کی بارگاہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لوگ جائیں گے تو ابراہیم کے پاس، پھر جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور پھر کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام نے فرمایا لوگ آئیں گے میرے پاس اور مجھ سے کہیں گے کہ اے اللہ کے محبوب آپ سفارش کیجئے، ہم بہت بیزار ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھوں گا، میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھوں گا، اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ رب العزت مجھ سے مخاطب نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں سر سجدے میں رکھوں گا، پھر رب میری طرف مخاطب ہوگا کہ محبوب ارفع رأسک، اپنا سر اقدس اٹھائیے، آپ بات کریں آپ کی سنی جائے گی، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تیسرے سپارے میں آیت الکرسی کے اندر۔ یہاں تو اللہ نے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی شفاعت قبول نہیں کروں گا، لیکن وہاں رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کسی کی شفاعت، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی مگر جس کو اللہ تعالیٰ اذن عطا فرمائے گا۔ کیا کرے گا؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فرمایا وہ جو اس کے ہاں سفارش کرے گا اس کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ، اللہ کے ہاں جو سفارش کرے گا اس سے إِلَّا بِإِذْنِهِ، جو اللہ کے اذن سے سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو، سفارش کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ اللہ رب العزت سرکار علیہ السلام کو اجازت عطا فرمائیں گے
حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے تو اللہ فرمائے گا اے محبوب سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، شفاعت کیجیے، سفارش کیجیے، آپ کی قبول کی جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کی سفارش فرمائیں گے۔ کس کی؟ صرف مسلمانوں کی نہیں، صرف اپنی امت کی نہیں، صرف انبیاء کی نہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آخری انسان تک کل انسانیت، سارے ہندو بھی، سارے عیسائی بھی، سارے یہودی بھی، سارے مسلمان بھی، سب کی سفارش فرمائیں گے، اور یہ شفاعت عام ہوگی، شفاعت عام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں گے کہ یا بار الہ میزان قائم فرما، ان کو اس عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اے محبوب سر اٹھائیں، آپ کو راضی کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ میزان قائم فرمائے گا، کہے گا چلو آؤ حساب کتاب دو، کیا کمایا، کیا تم نے ثواب کمایا، کیا گناہ کمایا، چلو آؤ حساب دو۔ اب حساب کتاب شروع ہوگا تو میدان محشر کی سختی سے نجات اللہ کے محبوب سب کو دلائیں گے، سب کو دلائیں گے۔ اب اس کے بعد پھر شفاعت خاص شروع ہوگی، وہ تو شفاعت عام تھی کل انسانیت کے لیے، کل اجنہ کے لیے، اب شفاعت خاص ہوگی، اور وہ شفاعت خاص کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ حضور کو فرمائے گا آپ مقام محمود پر فائز ہو، مقام محمود پر تشریف فرما ہو۔ حضور علیہ السلام کو مقام محمود پر فائز فرمایا جائے گا، اور یہ وہی مقام محمود ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام جب تشریف فرما ہوں گے تو ہر خاص و عام دیکھ کر حضور کی تعریف کرے گا، ہر خاص و عام دیکھ کر حضور کی تعریف کرے گا، اور حضور علیہ السلام اسی مقام پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ پہلے کل انسانیت کی سفارش ہوئی تھی، اب صرف اپنی امت کی سفارش ہوگی، اور پھر اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کی شفاعت کو قبول کریں گے، اور جتنے اللہ رب العزت کے محبوب کی امت میں متقین ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، کاملین ہیں، ان کو حضور کی شفاعت سے جنت عطا کی جائے گی، جنت عطا کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جن کے گناہ تھوڑے ہوں گے حضور ان کی شفاعت کریں گے۔ پہلی شفاعت کل انسانیت کے لیے، دوسری شفاعت صالحین کے لیے، متقین کے لیے، کاملین کے لیے، تیسری شفاعت حضور علیہ السلام اپنی امت کے ان افراد کی کریں گے کہ جو گناہ صغیرہ کے مرتکب ہوں گے، جن کے گناہ تھوڑے ہوں گے، اللہ کے محبوب ان کی سفارش کرتے جائیں گے، اللہ رب العزت ان کو جنت عطا فرماتا جائے گا۔ پھر جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، جن کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اس امت میں، حضور کی امت میں جو بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے، بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہوں گے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضور پھر سفارش فرمائیں گے، پھر شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس امتی کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا نا، برتے وقت جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان باقی ہوگا، فرمایا میں ہر اس شخص کو قیامت کے دن جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرواؤں گا۔ اور پھر ایسا ہوگا کہ حضور علیہ السلام اپنے ایک امتی کو جہنم سے نکلوائیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری جہنم کے اندر صرف اہل کفر ہی ہوں گے، کوئی کلمہ گو مسلمان نہیں ہوگا، کوئی کلمہ گو مسلمان نہیں۔ یہ حضور شفاعت کروائیں گے، شفاعت کروائیں گے، اور صرف حضور علیہ السلام نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے اس امت کے بے شمار لوگوں کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دو نابالغ بچے، کم سن بچے اگر انتقال پر جائیں تو
فرمایا قیامت کے دن یہ بچے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے اللہ رب العزت سے، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے کہ تو یا تو ہمیں بھی جہنم میں داخل کر دے یا پھر ہمارے گنہگار ماں باپ کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما۔ یہ جھگڑا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کمسن کو جہنم میں نہیں ڈالے گا بلکہ اس کے والدین کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین نے فرمایا یا رسول اللہ اگر کسی کا ایک بچہ کمسن مر گیا ہو، ایک بچہ نابالغی عمر میں اگر انتقال کر جائے تو فرمایا وہ بھی جھگڑا کرے گا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا ماں باپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین نے فرمایا حضور اگر کسی کا کوئی بچہ بھی انتقال نہ کیا ہو کم سنی میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی نہ ہو اس کے کیا ہیں، ہم ہیں، ہم تو ہیں۔ فرمایا جس کا کوئی نہ ہو اس کا میں ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا بشرط یہ کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، ایمان کی حالت میں۔ تو حضور علیہ السلام کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے، سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں پہلے درس میں یہ کہا تھا کہ اگر قرآن سیکھنا ہے سمجھنا ہے تو کسی اہل قلب سے سیکھنا ہے، ورنہ کسی بے دین کے پاس بیٹھتے گا تو وہ آیت پڑھ کے یہی کہتا دیکھا اللہ نے کہا ہے کہ اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، اور لوگ دیوانے حضور کو شفیع محشر کہتے ہیں، حضور کی بھی شفاعت نہیں ہوگی، یہ لوگوں نے لکھا کتابوں پہ، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ حضور شفیع المذنبین ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا، کبیرہ گناہ کرنے والوں کی کیا کروں گا؟ شفاعت کروں گا۔ تو یہ شفاعت حضور فرمائیں گے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے نا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کافروں کے حق میں کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، یہودیوں کے حق میں کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی جب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آگے اللہ رب العزت نے پھر ان کو وہ زمانہ یاد کروایا، بنی اسرائیل کو فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے قوم سے مراد بنی اسرائیل، جب ہم نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون والوں سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اللہ نے اس کی یاد کروائی کہ یاد کرو جب ہم نے تمہارے باپ داداؤں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہم نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات بخشی۔ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، فرمایا کہ وہ بڑا عذاب کرتا تھا ان پر، بڑے عذاب ڈھاتا تھا ان پر، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے رب کی من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش کی۔ فرعون کے بارے میں آپ نے سنا نا کہ یہ جو ہے مصر کا بادشاہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ مصر کا بادشاہ تھا، اور مصر کے اندر ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون مصری زبان میں بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بادشاہ جو ہے یہ فارسی لفظ ہے، یہ حکمران کو فارسی میں بادشاہ کہتے ہیں، اور مصری زبان میں اس کو فرعون کہتے ہیں، عربی زبان میں سلطان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ
وہاں فرعون مصر کا بادشاہ تھا، اور یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان کے رہنے والے تھے۔ کنعان بھی مصر کے مسافاتی علاقے میں ایک جگہ کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے، اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو، جو حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا سگے بھائیوں نے، اور ایک قافلہ آیا اور آپ کو نکال کر مصر لے گیا، مصر کے بازار میں آپ کو بیچ دیا۔ اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پھر اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی۔ بعد میں عزیز مصر کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت ملی، اور 400 سال تک حضرت یوسف کے بعد 400 سال تک بنی اسرائیل کی حکومت رہی مصر میں، اور 400 سال کے بعد بنی اسرائیل کی کوتاہیوں کی وجہ سے حکومت ان کے ہاتھوں سے چلی گئی۔ ظالم جابر حکمران اس پر مسلط ہو گئے، اور یہ جو فرعون تھا یہ کوئی جدی پشتی بادشاہ نہیں تھا، یہ لکیر کا فقیر تھا، یہ لکیر کا فقیر تھا، گدڑیا تھا، بکریاں چراتا تھا۔ بکریاں اس کی ساری مر گئی۔ اس نے کہا کہ چلو اپنے گاؤں سے تھوڑا پانی لانا، اپنے گاؤں سے چلتے ہیں شہر مصر کی طرف۔ تو وہاں سے چلتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ کچھ تربوز لیے۔ تربوز سمجھتے ہیں؟ لال والا تربوز جو ہوتا ہے نا، وہ اس نے لیے۔ گاؤں میں یعنی کہ اس کے اپنے آبائی علاقے میں بڑے سستے ملتے تھے، یہ جب مصر شہر میں آیا تو وہ زیادہ قیمت پر بکے۔ اس کو نفع نظر آیا، اس نے اپنا کاروبار بنایا۔ یہ پھر لوٹا اپنے آبائی علاقے میں، اور وہاں سے پھر اس نے تربوز بہت سارے خریدے اور چلا مصر کی بازار کی طرف۔ لیکن جہاں بد انتظامی ہو نا علاقوں میں، ملکوں میں، وہاں پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ فرعون جب مصر کے شہر میں داخل ہوا تو اس سے ٹیکس وصول کیا گیا کہ جب جناب تم تربوز بیچنے لا رہے ہو لاؤ، جس کو بھتہ بھی بولتے ہیں، رشوت بھی بولتے ہیں، ٹیکس بھی بولتے ہیں۔ تو اس سے ٹیکس لیا گیا۔ اب شہر کے دروازے پر ٹیکس، پھر شہر میں داخل ہوا تو محافظوں نے ٹیکس، پھر مارکیٹ کے دروازے پر ٹیکس، پھر مارکیٹ میں جو ہے وہ بیچنے پر ٹیکس۔ تو کرتے کرتے اس کو بڑا ہو گیا کیا نقصان۔ اس نے کہا یار لایا تھا اپنے علاقے سے اتنے سارے تربوز، اور یہاں لاتے لاتے ٹیکس دیتے دیتے کیا ہوا، تھوڑے سے بچے، فائدہ کیا ہوا۔ پھر یہ رہا مصر میں ہی، تھا تو بڑا ہوشیار، مصر میں رہا اور مصر کے حالات کا جائزہ لیتا رہا، بد انتظامی دیکھتا رہا۔ لوگوں کی اپنی منمانی تھی، جس کا جو جی چاہتا تھا کرتا تھا، جس وقت جو چیز چاہتا تھا ظلم ڈھاتا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا اور تو کوئی جگہ نہیں ملتی، شہر کے قبرستان پہ ڈیرا ڈالو۔ فرعون نے، نام اس کا تھا ولید بن مصعب، نام کیا تھا؟ ولید بن مصعب۔ فرعون تو یہ بعد میں بنا تھا۔ اس نے ڈالا، ڈیرا ڈالا قبرستان کے دروازے پر، اور جو بھی میت آتی تھی میت والوں سے کہتا کہ جناب مجھے حکومت میں یہاں نام جو ہے وہ بٹھایا ہے، لہٰذا 300 درہم ایک میت کے دفن پر مجھے دو۔ اب کون جا کر بادشاہ وقت سے پوچھے؟ آج کل بھی ہوتا نہیں ہوتا ہے، کسی بازار کے باہر جا کے گاڑی کھڑی کر لاؤ بھائی پرچی آ گئی، کیا ہے بھائی KBC کے۔ کون جا کے کمشنر سے پوچھے گا تم نے یہاں لوگ کھڑے کیے ہیں کیا پارکنگ میں؟ نا، پرچی چل رہی ہے۔ لانڈی کی پرچی کورنگی میں چلتی ہے، کورنگی کی پرچی نیو کراچی میں چلتی ہے، بازار گرم ہے۔ تو فرعون کا دور تھا، تو کسی نے پوچھنا کیا تھا بادشاہ سے جا کر کہ تم نے بٹھایا ہے؟ لوگوں نے دینا شروع کر دیے۔ 3 مہینے تک مصر کے قبرستان میں یہ بیٹھا رہا، ہر آنے والے سے 300 درہم ایک بندے کی تدفین پر لیتا رہا۔ ایک دن کو شہر کا بڑا معزز آدمی مر گیا،
جب اس کو دفنانے کے لیے لایا گیا تو اس نے کہا لاؤ بھائی 300 درہم. انہوں نے کہا کون ہے بھائی؟ میں تو علاقے کے کمشنر ہوں، وزیر ہوں، سفیر ہوں، مجھ سے بھی پرچی. اور تمہیں کس نے بٹھایا یہاں؟ بولا بادشاہ نے بٹھایا ہے. بولا اچھا ہمیں تو نہیں پتا، چلو بھائی. چوروں پہ چور آ گئے. تو انہوں نے کیا کیا، فرعون کو پکڑا اور لے گئے بادشاہ کے پاس. کہا جناب آپ کے نام پہ یہ پیسہ وصول کر رہا ہے قبرستان پہ، آپ نے اسے بٹھایا ہے؟ بولا نہیں. تو بادشاہ نے وقت نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا جناب بات یہ ہے کہ اگر میں ویسے آپ سے ملنے کے لیے آتا تو کوئی مجھے ملنے نہیں دیتا، تو لہٰذا میں نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ جو مجھے آپ تک پہنچا دے. چوروں تک پہنچنا ہو تو چور بننا پڑتا ہے. آج کل ہمارے لیے یہی ہے نا، جو جتنا بڑا سیاستدان ہے وہ اتنا بڑا چور ہے. تو چوری کی اس نے تو بادشاہ کے دربار تک پہنچ گیا. بادشاہ نے کہا یار بندہ تو بڑا سمجھدار ہے. تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ بھائی تو نے ایسا کیوں کیا، یہ آئیڈیا کیوں آیا تیرے ذہن میں؟ اس نے کہا کہ جب میں شہر میں داخل ہوا نا تو شہر کے حالات بڑے عجیب تھے. ہر کوئی اپنی منمانی کر رہا تھا، میں نے بھی اپنی منمانی شروع کر دی. کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں تھا کہ تو یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، تو ایسا کیوں کر رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا اچھا. تو فرعون نے بادشاہ سے کہا کہ ایسا کرو مجھے اس علاقے کا چارج دے دو، میں چند مہینوں میں آپ کے علاقے کا انتظام سیدھا کر دوں گا. بادشاہ تھا، اس نے تو اپنا مفاد دیکھنا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں عہدہ دیتا ہوں، تم ٹھیک کرو. فرعون نے چلاک آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا، چند مہینوں میں بادشاہ کا نور نظر بن گیا. بادشاہ کا نور نظر بن گیا. اتفاق کی بات ہے کہ انہی عرصے میں بادشاہ کا ہو گیا انتقال. اب جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو فرعون کو تخت پر بیٹھنے سے کس نے منع کرنا تھا؟ فرعون بیٹھ گیا تخت پر. جب تخت پر بیٹھا تو اس وقت پھر اس نے خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ دیکھا تھا کہ بیت المقدس فلسطین سے ایک آگ اور ایک اژدہا نکلا ہے جو فرعون کے محل میں داخل ہو کر اس کے تخت کو جو ہے وہ پلٹ دیتا ہے. جب یہ صبح کو اٹھا تو اس نے سارے درباریوں کو بلایا، جادوگروں کو بھی بلایا، کاہنوں کو بھی بلایا، اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ، اس کی تعبیر بتاؤ. تو کاہنوں نے، تعبیر بتانے والوں نے یہ تعبیر بتائی کہ تمہاری بادشاہت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو عنقریب تیری بادشاہت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا. اس نے کہا اچھا. فوجیوں کو حکم دیا کہ آج کی تاریخ کے بعد مصر کے اندر کوئی بھی بچہ لڑکا پیدا ہو اس کو کیا کرو، ذبح کر دو. لڑکی ہو اس کو چھوڑ دو، لڑکا پیدا ہو ذبح کر دو، لڑکے کو ذبح کر دو. کئی سال تک لڑکوں کو ذبح کیا جاتا رہا. جہاں کہیں بچہ پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دیتے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یاد کرایا کہ یذبحون ابناءکم، وہ فرعون تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. اور یہ اللہ یہ تمہارے اوپر جو ہے وہ بڑی آزمائش تھی. تو لوگوں نے کہا، جو اس کے وزیر تھے، سفیر تھے، جو اس کے درباری تھے، اس نے فرعون سے کہا کہ فرعون تو کئی سالوں سے یہ لڑکوں کو ذبح کروا رہا ہے بنی اسرائیل کے، اور جو مرد تھے وہ بوڑھے ہو کر مرتے جا رہے ہیں، لڑکے پیدا نہیں ہو رہے. جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، جو بوڑھے تھے وہ مر گئے. تو اگر یہ سب مر جائیں گے تو ہماری نوکری کون کرے گا؟ ہم تو حکمران ہیں نا، ہماری نوکری کون کرے گا؟ ہمارے کام کون کرے گا؟ انتظام کیسے چلے گا؟ تو لڑکوں کو سب مروا رہا ہے. بھائی انتظام تو انسانوں نے کرنا ہے نا، مردوں نے کرنا ہے، کام تو مردوں نے کرنا ہے. تو اب یہ کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا چلو ایسا کرو کہ 1 سال لڑکوں کو چھوڑو اور 1 سال جو ہے وہ ذبح کر دو. یعنی 1 سال تک لڑکے پیدا ہوتے رہے، وہ زندہ رہے. اگلے سال جتنے لڑکے پیدا ہوں ان کو سب کو ذبح کر دو. اب شان قدرت، جس سال
فرعون نے کہا کہ اس سال کسی لڑکے کو ذبح نہیں کرنا۔ اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ زندہ رہے، ان کو کسی نے ذبح نہیں کیا۔ لیکن اگلے سال جب ذبح کرنا تھا سب کو، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنانا تھا نا، چلانا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا، اور وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پھر دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا، اور ان کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، تو آپ نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں 40 سال تک پلتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ اور 40 سال کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے، مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور پھر وہ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا، رسالت ملنے کا، کوہ طور کا، اور پھر یہ بہت طویل واقعہ ہے، انشاءاللہ یہ اگلی آیتوں میں بھی آئے گا۔ اللہ نے چاہا تو اگلے جمعہ المبارک کو اسی سے آگے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔